إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبی فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو پچھلے بار ہم نے کچھ اخلاقی برائیوں کے تعلق سے چند چیزوں کو سیکھا تھا کہ کون سی جو ہے چند چیزیں برائیاں ہیں جس کو اخلاق رذائل کہتے ہیں، اخلاق رذیلہ جس کو کہتے ہیں۔ تو اس میں سے چند چیزیں ہم نے دیکھی تھیں، انشاءاللہ آج اس میں ہم تھوڑی سی اور جو ہے اضافہ کرتے ہیں، اس میں ایڈیشن کرتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک چیز ہے جو اخلاقی برائی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جس سے نقصان بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک ہے سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی میں نقصان پہنچا دو، پھر اپنے کیے ہوئے پر تمہیں ندامت ہو، پشیمانی ہو، پچھتاوا ہو۔ تو سنی سنائی ہوئی بات پر فوراً ایکٹ کر لینا یہ بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو چھوٹی سی اسٹوری بھیجی تھی، یاد ہے؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا گروپ کے اندر کہ شیطان کس طرح سے وہ گدھے کو چھیڑتا ہے، گدھا جا کر کیا کرتا ہے، وہ بات کسی اور کو پتہ چلتی ہے، وہ گدھے کو جا کر مار دیتا ہے، گدھا آ کر اس کا پہلے کھیت خراب کر دیتا ہے نا، شیطان اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ غصے میں آ کر گدھے کو مار دیتا ہے، گدھے کا مالک مارنے والے کو مار دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے جو گھر والے رہتے ہیں اس مارنے والے کو وہ مار دیتے ہیں اور بات بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ غلط فہمیاں عام طور پر پراپر نیوز نہ آنے پر، صحیح چیز معلوم نہ ہونے پر ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی تعلیم دی کہ جب بھی کوئی خبر آپ کے پاس ہے اس کی اچھے سے تحقیق کرو، اس کی ڈیٹیلز پوری نکالو، اس کی معلومات لو، اور معلومات لینے کے بعد ہی آپ اس پر جو ہے عمل کرو، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ غلط فہمی کے شکار زیادہ ہوتے ہیں۔ اکثر بدگمانیاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حجرات میں کیا کہا؟ اکثر بدگمانیاں کیا ہوتی ہے؟ گناہ ہوتی ہے، اور اکثر بدگمانیاں غلط بھی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم سوچتے ہیں کسی کے بارے میں ایسا ایسا، جبکہ وہ ویسا نکلتا نہیں ہے، کچھ اور ہوتا ہے۔ دکھنے میں کوئی چیز الگ ہو لیکن وہ اندر سے کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اسلام آپ کو طریقے سکھا رہا ہے۔ اب آپ بولیں گے ہم تو انسان ہیں، ہم کو کیا معلوم ہے کہ یہ ایسا ہوگا، ہم کو تھوڑی غیب کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کو غیب کا علم ہی، اس لیے تو اصول بتا دیا، ایسا رہا تو ایسا کرو، ایسا رہا تو ایسا کرو۔ کوئی آپ کے پاس اگر کوئی بھی خبر لے کر آئے، کسی نے اگر آپ کو بول دیا کہ فلاں آپ کے بارے میں ایسا بولتا ہے، ڈائریکٹ فون لو، کال کرو، کہ میں نے ایسا سنا کہ آپ نے ایسا کہا، ڈائریکٹ بات وہیں کا وہیں کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ تو کوئی بھی آپ کے پاس کوئی بھی خبر لے کر آئے، کوئی بھی نیوز لے کر آئے، تو اس کی تحقیق کرنا، اس کی معلومات لینا، ورنہ کیا ہوتا ہے کچھ لوگ سالوں سال ایک دوسرے کے تعلق سے غلط ہی سوچتے رہتے ہیں، صرف اس لیے کہ ایک ایکس وائی زیڈ نے فلاں کے بارے میں آپ کو غلط کہہ دیا، آپ پوری لائف اس کے بارے میں غلط ہی سوچتے رہتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا، معلومات کرنا کہ واقعی میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس میں دونوں فریق کا فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو شخص ایسے کام کرتا ہے یہ اخلاق رذیلہ کا شکار، یہ برے اخلاق کا شکار ہے۔ کیوں؟
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ ایک آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کرے، بس ایک سے لیا دوسرے کو بول دیا۔ یہ آدمی جھوٹا ہے حدیث کی نظر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ شخص جھوٹا کہلائے گا جو کیا کرتا ہے، ایک سے سنتا ہے اور دوسرے کو بول دیتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح اخلاقی برائی میں ایک برائی ہے گالی گلوچ۔ اس پر ہم نے پورا لیکچر لیا گالی کے اوپر۔ تو گالی گلوچ یہ اخلاقی برائی میں ایک سب سے بڑی برائی ہے اور منافق کی علامتوں میں سے ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص پکا منافق ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جس میں 4 چیزیں ہوں۔ کون کون سی وہ 4 چیزیں؟ 4 خصلتیں جس میں پائی جائے وہ پکا منافق ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ اذا اؤتمن خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، جو بھی امانت رکھی جائے ہڑپ کر جاتا ہے، دھوکہ دے دیتا ہے، نقصان کر دیتا ہے، اٹھا کر نہیں رکھتا ہے، اس میں غلط ملت کر دیتا ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بھی بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب پرومس کرے گا، وعدہ کرے گا تو توڑ دے گا، اس کے پاس پرومس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب بھی لڑائی پر اترے گا تو گالی گلوچ اور برے الفاظ استعمال کرے گا، غلط استعمال کرے گا الفاظ۔ یہ ہیں منافق کی 4 علامتیں۔ اب ہم میں سے ہر کوئی سوچے کہ میرے اندر اس میں سے کون سی برائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی میں یہ برائی ہو تو کیا کرے، اس کو فوراً نکال دے، توبہ کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پکا منافق ہو جاتا ہے اگر 4 صفتیں اس کے اندر آ جائے تو۔ کیا؟ امانت رکھی جائے تو خیانت کر دیتا ہے، دوسرا وعدہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے، اور جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور چوتھا کیا کرتا ہے، جب بات پر اتر آتا ہے، بحث پر، لڑائی پر، تو گالی گلوچ، بیڈ ورڈز یوز کرتا ہے۔ آج دیکھیے ہمارا معاملہ کیسا ہے، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، آپ کی بیچ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، عام بات، 11ویں 12ویں، ایون کچھ کالجز میں جانا ہوتا ہے، اسکول میں جانا ہوتا ہے، کمپلینس آتی ہے کہ آپس میں کیسے گروپس بن گئے، آپس میں کیسے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بولتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ تو گالی گلوچ کرنا کیا ہے؟ یہ منافق کی صفت ہے، اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے کیونکہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ تو یہ اخلاقی برائی میں سے ایک برائی ہے کہ جب بحث پر ہم اتر آتے ہیں تو بیڈ ورڈز یوز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بیڈ ورڈز جو یوز کیے جاتے ہیں اس کے اثرات ہمیں نہیں معلوم ہیں، ہمیں اس کے اثر نہیں معلوم ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں بہت سارے واقعات میں ایسا ہوتا ہے، جھگڑا چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن الفاظ کی غلط الفاظ استعمال کرنے والے کی وجہ سے سامنے والے کا غصہ دگنا ہو جاتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان پسند نہیں کرتا ہے غلط الفاظ کو، برے الفاظ کو، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ بحث ہاتھا پائی میں بدل جاتی ہے اور بڑی جو ہے وہ حیت اختیار کر لیتی ہے، اور پھر وہ 2 فریق ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے بات بند کر دیتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دونوں کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے بات نہ کرے۔ یہ جائز نہیں ہے بات بند کرنا، 3 دن کی پرمیشن ہے، کیونکہ انسان کا غصہ ہے، چلو اس کو غصہ پورا کرنے دو اپنا، ہے نا۔ اچھا یہ مسلمان بھائی کے لیے تو آپ بولیں ہم تو بہن ہیں، برابر ہے کہ نہیں؟ تو یہ مرد کے لیے جو حکم رہتا ہے عورتوں کے لیے بھی وہی رہتا ہے۔ اب آپ بولیے آپ میں سے کون پسند کریں گا کہ آپ کی عبادتیں قبول نہ ہوں؟ چھوٹی سی غلط فہمی، لڑائی کیا، بیڈ ورڈ یوز کیا، جھگڑا ہو گیا، الگ ہو گئے، عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، سر پہ سے جاتی ہے عبادتیں آپ کی پوری۔ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو فوراً جھگڑا ہو جائے تو صلح کر لینا، آپس میں مل جانا، ایک دوسرے کو سلام کرنا، میل ملاپ بڑھا لینا، اور جو جھگڑا ہوا اسے بھول جانا۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ کہا کہ جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ لو،
جب دریافت کیا گیا، پتہ لگایا گیا، تو پتہ چلا کہ ان کی خاص بات یہ ہے کہ کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو لمبی مہلت دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جب بھی کسی سے کچھ بحث مباحثہ جھگڑا ہو جائے تو رات میں سوتے وقت اس کو کمپلیٹلی بھلا دیتے ہیں، صبح ایسے اٹھتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ تو یہ صفتوں کی وجہ سے اللہ کے رسول ان کو فرما رہے ہیں کہ مطلب حضرت سعد فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میری یہ چیزیں ہو جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے مجھے جنتی بنایا، جو ہے قرار دیا اور جو ہے بشارت دی۔ تو یہ کتنا اہم ہے ایک دوسرے سے جھگڑوں کو مٹانا، ختم کرنا۔ چلیے، اسی طرح ہے خیانت کرنا۔ یہ ہمارے برے اخلاق میں سے مسلم معاشرے سوسائٹی میں بہت زیادہ ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کچھ ایسے بھی علاقے ہیں ہمارے بھائی بندھوؤں کے کہ وہاں اسپیشل اس کو ریڈ زون دیا ہوا ہے کہ ان علاقوں میں بینک قرضہ نہیں دیں گی، کیونکہ لے کر جو جاتے واپس ہی نہیں آتے، اتنا برا معاملہ ہے۔ تو خیانت یہ ایک برے اخلاق میں سے اور گناہ ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 8 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور مومنوں کی صفت یہ ہے کہ مومن اپنی امانتوں اور عہد و پیمان میں خیال رکھتے ہیں۔ مومن لوگ کون ہیں؟ جو وعدہ کرتے ہیں تو اپنا عہد پورا کرتے ہیں، اپنی امانتوں کو وہ برابر لوٹاتے ہیں۔ جو امانت ان کے پاس رکھی جاتی ہے وہ اس کو فوراً جو ہے جیسا کا ویسا لوٹاتے ہیں، چاہے وہ مال ہو، زمین ہو، جائیداد ہو، کوئی بات ہو کسی نے جو کہی ہو، تو امانت کو جیسے کہ ویسے اٹھا کر رکھتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفت یہاں پر بتائی گئی۔ حدیث اس طرح سے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہے، صحیح بخاری کے اندر کتاب الایمان میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی علامت 3 ہے۔ پہلے والی 4 بیان کی گئی تھی، اب اس میں 3 کا ذکر ہے۔ بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو توڑ دے، اور جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ کسی چیز کا اس کو امین، امانت دار، سیکیورٹی اس کو بنائی گئی، سیکیورٹی اس کے پاس کے طور پر اس کو کوئی چیز رکھی گئی اور اس نے اس میں کیا کر دیا؟ غبن کھا لیا، امانت غائب کر دیا، تو کہا کہ یہ ایسے لوگ منافقین میں سے شامل ہوتے ہیں۔ چلیے، شکوک و شبہات میں پڑے رہنا، ڈاؤٹ فل لوگ جو ہمیشہ ڈاؤٹس میں رہتے ہیں۔ غور سے سنیے، حدیث اس طرح سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو الحورہ السعدی یہ اس کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یاد ہے، کوئی ایسی بات بتائیے جو آپ کو یاد ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ حفظ ہے، اچھی طریقے سے یاد ہے، وہ چیز چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالے، اور اس کو اختیار کر جس کے بارے میں تجھے شک و شبہ نہ ہو، اس لیے کہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ شک اور بے چینی کا باعث ہے۔ کیا فرمایا؟ یریبک فإن الصدق طمانین وإن الکذب ربا۔ کیا فرمایا؟ جو شک ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو چھوڑ دے۔ جس چیز کے بارے میں تجھے ڈاؤٹ ہے، آپ کو لگ رہا ہے یہ شخص ٹھیک نہیں ہے، یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، یا یہ فلاں چیز ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس کے پیچھے مت پڑو، چھوڑ دو، جان دو، دوسرا کچھ آپشن ڈھونڈیں گے۔ یہ چیز صحیح نہیں دکھ رہی، یہ کاروبار صحیح نہیں دکھ رہا، بار بار آپ کو شک آ رہا اس میں، دل نہیں مان رہا آپ کا، کیوں انویسٹ کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑ دو اس کو۔ کسی انسان کے بارے میں آپ مطمئن نہیں ہو رہے تو نہ برا کہو اس کے بارے میں، نہ اچھا کہو، سلام کلام بس، اور اپنا تعلق ختم۔ آپ کو ہر بار ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو چھوڑ دو، سب سے بیسٹ۔ کیونکہ کیا فرمایا انہوں نے؟ یہ باتیں مجھے حفظ ہے، مطلب یہ بات پکی ہے 100%۔ کیا فرماتے ہو؟ سچ اطمینان ہوتا ہے، جہاں پر آپ کو اطمینان ہے سمجھو وہ سچ ہے، اور جھوٹ شک ہے، جھوٹ جو کیا ہوتا ہے؟ شک ہوتا ہے، اور بے چینی کا باعث ہے۔ انسان جس چیز میں ڈاؤٹ میں رہتا ہے تو وہ ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے، کبھی سکون سے نہیں رہتا ہے۔ اور واقعی میں آپ دیکھو، سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ بھی بولتے ہیں کہ جس چیز میں آپ کو ڈاؤٹ ہے نا اس کو چھوڑ دو، بھول جاؤ ایسا کچھ ہے، کیونکہ بار بار آپ شک کرتے رہیں گے، ڈاؤٹ کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے آپ کا بی پی بڑھے گا، آپ کی شوگر اوپر نیچے ہوں گی، برابر ہے، آپ بے چین رہیں گے،
آپ کی باڈی میں سے لیکٹک ایسڈ زیادہ ریلیز ہوگا، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ جو کچھ پروٹینز ہارمونز ہے جو کنٹینیو سیکریٹ ہوتے ہیں آپ کے جو ہے سائیکو تھراپیٹک سسٹم کو بیلنس کرنے کے لیے جب آپ ٹینشن میں رہتے ہیں، تو پتہ ہے نا آپ کو، ایڈرینلین، نان ایڈرینلین، مطلب آپ کیا ہوتے جاتے ہیں، امبیلنس ہوتے جاتے ہیں، مطلب آپ ذہنی بیماری کے ساتھ ساتھ ڈاؤٹ کی وجہ سے فزیکلی بھی بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کئی بیماریاں پھر پال لیتے ہیں۔ اسلام نے کتنا زبردست فارمولا بتایا، جہاں پر آپ کو ڈاؤٹ آ رہا ہے چھوڑ دو، ریلیکس ہو جاؤ، آپ اپنی لائف اچھے سے گزارو۔ جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے شک ہے چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ سب لوگ سن رہے ہیں نا ادھر؟ ہاں، جیسے اپن بورڈ پہ دیکھتے نا کیمسٹری کا لیکچر چلتا تو درس بھی ویسے دیکھنا، ٹھیک ہے؟ جیسے اپن دیوار کو دیکھیں گے ادھر، نیوز پڑھ رہے ہیں، اچھا ادھر دیکھو، ٹھیک ہے؟ سب لوگ ادھر دیکھتے رہو، یہ پردہ بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ سب لوگ ادھر دیکھتے رہو۔ رہتے کچھ بچے نا دھیان دیتے دیتے دنیا میں چل جاتے کہیں تو بھی، تو سب لوگ جاگ رہے ہیں نا ادھر؟ ہاں، پیچھے والے ایک جو برائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے بد اخلاقی کے اعتبار سے، وہ ہے بدگمانی۔ ہم ہر ایک کو برا سوچتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں۔ انسان بڑا عجیب ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12 کا ایک حصہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اجتنیبوا کثیرا من الظن، زن سے بچو، بدگمانی سے بچو، خیال یہ ایسا ہوگا یہ ویسا ہوگا، بدگمانی سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں کیا ہے؟ گناہ ہیں۔ اسم مطلب گناہ، اس سے بچو۔ کچھ لوگوں کا معاملہ کیسا رہتا ہے، وہ بدگمانی میں رہتے ہیں لیکن تھوڑا سا اوور کانفیڈنس میں کیا بولتے ہو، نہیں نہیں ہم کو معلوم ویسا ہی ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھو اس کا پروف کیا ہے، بولتے پروف نہیں، ہم کو سب معلوم ہے، ہم کو سب آئیڈیا رہتا ہے، زبردست تجربہ ہے ہمارا۔ آپ کا تجربہ ہوگا لیکن آپ کے پاس وہ آدمی غلط ہے، وہ شخص غلط ہے، اس کا پروف کیا ہے آپ کے پاس؟ کیا کرتے ہوئے دیکھا آپ نے اس کو؟ اگر وہ واقعی میں پکا پروف آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس سے سیفٹی ڈسٹینس مینٹین کرو، بچو، اس کی اصلاح کی کوشش کرو، اس کے لیے دعا کرو، کسی کے ذریعے سے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، ممکن نہیں ہے تو چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں پر بدگمانی سے بچنے کے لیے کہا۔ بدگمانی، ہم ہر کسی کے بارے میں بدگمانی سوچتے ہیں کہ یہ برا ہے، یہ بچے برے ہیں، یہ برے ہی ہوں گے، یہ ہم کو معلوم برے ہیں، یہ بدگمانیاں ہیں، آپ کے پاس کوئی سالڈ پروف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بدگمانی سے بچیے، کیونکہ ہم ہر چیز کو کیا کرتے ہیں، لاجیکلی سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے تو ہم گواہی دیں گے کہ وہ ایمان والا ہے۔ اب اس کے دل میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے نا، وہ نماز کے لیے آ رہا ہے مطلب ایمان والا ہے، تو جو ظاہر ہے اس کو مانا جائے گا۔ جیسے ایک بار جو ہے حضرت اسامہ بن زید جنگ میں، ایک کافر ان کے سامنے آ گیا لڑائی میں، جنگ کے دوران جب وہ اس پر حاوی ہو گئے تو اس نے کیا کہا، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، لیکن اتنے میں حضرت اسامہ بن زید نے اس کی گردن اڑا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوئے۔ کہا گیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس نے جان کے ڈر سے ایمان لایا تھا۔ تو اسامہ بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم اس کے دل کا حال جانتے تھے؟ کہا کہ نہیں۔ تو کہا کہ کل قیامت کے دن اسامہ کیا ہوگا کہ وہ آدمی جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا کہ میں نے کلمہ پڑھا تھا پھر بھی مجھے مارا گیا، تو تم کیا جواب دو گے اللہ کو؟ حضرت اسامہ بن زید رونے لگے، کہا اللہ کے رسول دعا کیجئے میری معافی کے لیے، اللہ سے دعا کیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ دیکھیے ایک صحابی ہے، ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ بدگمانی آپ نہیں کر سکتے، جو دکھ رہا ہے اس کو آپ کو ماننا پڑے گا نا، ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ قانوناً وہ مسلمان ہو چکا ہے، وہ اسلام میں ہتھیار ڈال چکا تھا، وہ وار کے اندر ہتھیار ڈال چکا تھا، تو اسلام کے قانون رولز ہے کہ جو ہتھیار ڈال دے، ایمان لے آئے، آپ اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اسی طرح جنگ میں عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، رولز تھے جنگ کے، پیڑوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، تو سویلینز کو نہیں مارا جائے گا۔ لیکن آج دیکھ رہے ہیں ہم حالات کیا چل رہے ہیں، اسرائیل آ کر سویلینز کو مارتے جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے
قوانین تھے، رول تھے، اصول تھے اس زمانے میں بھی، اور جو ہے بدگمانی سے بچنے سے جو ہے یہاں پر ہم بچنے کی ہمیں جو ہے اس میں تلقین ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدگمانی سے بچو کیونکہ سب سے بڑا جھوٹ بدگمانی ہے۔ بدگمانی کو کیا کہا گیا ہے؟ بگیسٹ لائے۔ بدگمانی کیا ہے؟ آپ کو لگ رہا بدگمانی تو ہے، ہم شک تو کر رہے صرف۔ اللہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا بدگمانی سے بچو، بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور تم کسی کے عیب تلاش نہ کرو، نہ جاسوسی کرو، نہ دھوکہ دو، نہ حسد کرو، نہ بغض رکھو، نہ دشمنی کرو، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تم جھگڑا نہ کرو۔ اگر واقعی میں ہم اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں تو ہم ان چیزوں پہ عمل کریں گے۔ کیا کیا چیزیں ہیں؟ بدگمانی نہیں کریں گے، کسی کے عیب نہیں تلاش کریں گے کہ اس میں کیا نقص ہے، کیا غلطی ہے، اس میں وہ کیسا ہے، وہ کیسی ہے، کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، کہاں آتی ہے، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کی آواز، آپ کو اس میں عیب تلاش نہیں کرنا ہے۔ جاسوسی بھی نہیں کریں گے، پیچھے پیچھے جا کر دیکھیں گے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اور نہ دھوکہ دو، ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے اس کو نقصان پہنچے، کسی کو بھی سامنے والے کو۔ نہ حسد کرو، اتنا ہی نہیں کہ ایسے آپ سے سب کو دکھانے کے لیے کر رہے، بلکہ دل میں بھی آپ کا دل صاف ہونا چاہیے کہ آپ اس کے بارے میں برا نہیں سوچیں گے، آپ سوچیں گے غلط بھی ہے تو اپنے مسلمان بھائی ہے، دعا کریں گے یا اللہ وہ غلط ہے تو ان کی اصلاح کر دے، ہم سے غلطی ہے تو ہماری اصلاح کر دے۔ تو یہ آپ کو دل بھی پاک رکھنا ہے۔ اور نہ بغض رکھو، اور دل میں کوئی کینہ بغض نہیں رکھنا کہ دل میں عداوت ہے، اوپرا اوپری تو مان لیے لیکن دل میں عداوت ہے۔ نہ دشمنی رکھو، مطلب کون سے دشمنی مت رکھو، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور ایک روایت میں فرمایا تم جھگڑا نہ کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو محبت ہے، ان کے کلمات، ان کے ورڈز اگر ہمارے نزدیک اہمیت رکھتے ہیں تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ اگر ہم کو لگتا ہے کہ نہیں یہ جسٹ ایک لیکچر ہے جس طرح سے دوسرے لیکچرز ہوتے ہیں، تو پھر یہ باتوں کا اثر بھی نہیں ہوتا ہے، اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی بھی نہیں آتی ہے، اور ہم جو ہے پھر گناہوں سے پاک بھی نہیں ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کا جو وعدہ ہے مومنین کے لیے کہ جنت میں داخل کرے گا، وہ وعدہ بھی ہمارے لیے نہیں ہوتا ہے۔ تو انسان کا دیکھیے شیطان نہیں مانا انا کے وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو رجیم بنا دیا، ہکال دیا اس کو وہاں سے۔ آدم علیہ السلام نے انا کا مسئلہ نہیں لیا، کہا کہ غلطی ہوئی، معافی مانگی، اللہ معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے غصے کے تعلق سے ہیں، یہ اخلاقی برائی ایک ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، وہ ہے غصہ۔ کیا ہے؟ سورہ شعراء آیت نمبر 37 غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَجْتَنِيبُوا كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ سورہ شعراء آیت نمبر 37 کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں اور وہ کاموں سے بچتے رہتے ہیں، اور جب انہیں کسی پر غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی، مومنوں کی تعریف کی یہاں پر کہ یہ وہ کون لوگ ہیں جو بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، گندی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نزدیک مومنین لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ تو ہم کو کیا بننا ہے؟ جاگ رہے سب لوگ؟ ہم کو کیا بننا ہے؟ مومن یا کافر؟ کیا بننا ہے؟ کیا بننا ہے ہم کو؟ مومن بننا ہے یا کافر یا منافق میں شامل ہونا ہے؟ کیا بننا ہے ہم کو؟ مومن۔ یہ درس پلس کنورزیشن ڈسکشن ہے۔ کیا بننا ہے ہم کو؟ مومن بننا ہے۔ پیچھے والے کیا بننا ہے اپنے کو؟ مومن بننا ہے نا؟ تو پھر یہ چیزوں کو اپنانا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ بے حیا چیزوں سے بچنا پڑے گا، گندی چیزوں سے، چاہے وہ انٹرنیٹ کی شکل میں ہو، موبائل پہ ہو، ٹی وی پہ ہو، یا برے فرینڈز کے ساتھ میں ہو، بے حیا والی گندی چیزوں سے بچنا ہے۔ دوسرا
بڑے گناہوں سے بچنا ہے. کبیرہ گناہ میں آپ کو دیکھ رہے ہوں گے آپ روزانہ میں وہ 5-5 منٹ کے ویڈیوز 1-1 منٹ کے ویڈیوز سینڈ کر رہا ہوں الکبائر بول کے, دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے. اور غصہ آئے تو کیا کرنا ہے؟ ارے غصہ آئے تو کیا کرنا ہے؟ پی جانا ہے اور معاف کر دینا ہے سامنے والے کو. ہاں یہ والا چھوڑ دو بولنا سر نہیں, یہ شرط ہے نا. تو غصہ ختم کر دینا ہے, کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے. اگر آپ غصے کو برقرار رکھتے تو آپ کس کے دوست ہو گئے؟ کس کے دوست ہو گئے؟ شیطان کے بیسٹ فرینڈ شیطان کے بیسٹ فرینڈ بن جائیں گے آپ, اگر غصے کو آپ کے کنٹرول نہیں کرتے ہیں تو. اور غصے کو پی جاتے ہیں تو آپ اللہ کے بندے بن جائیں گے, کامیاب لوگوں میں سے ہو جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے عرض کیا مجھے کوئی نصیحت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب, غصہ نہیں کرنا. وہ صحابی نے کہا کہ کچھ اور بتائیے, تو آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ نہیں کرنا. وہ صحابی نے تیسری بار کہا کہ اور کچھ نصیحت کیجیے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تغضب, غصہ نہیں کرنا. کیونکہ اللہ کے رسول ہم کو ان صحابی کی صفت معلوم تھی کہ وہ غصہ جلدی آتا تھا, اس لیے ان کو وہی تاکید کی. تو یہ ہمارے لیے بھی, ہم میں سے جس کو غصہ زیادہ آتا ہے اس نے غصے کو قابو میں پانا ہے, قابو کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں کسی کو ہرا دے, رنگ میں, کشتی میں. کہا بہادر وہ ہے جو غصہ آنے کے بعد کنٹرول کر لے. یہ ہے غصہ کیسے کنٹرول کرنا ہے, میں نے بتایا آپ کو. تعوذ پڑھنا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پانی پی لینا ہے, کھڑے تو بیٹھ جائیے, بیٹھے تو لیٹ جائیے, وضو کر لیجئے. یہ چیزیں آپ کریں گے انشاءاللہ دھیرے دھیرے, اور اس کے لیے پریکٹس لگیں گی, اچانک نہیں ہوگا, آپ کو عادت ڈالنا پڑیں گی. اور جس نے غصے پہ قابو پا لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب, اور لوگوں کے دلوں کا وہ ہیرو بن جاتا ہے. لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. لوگ بولتے یار غلطی میری تھی, پھر بھی اس نے غصے کو کنٹرول کیا, میرے کو معاف کر دیا. تو جو انسان کو آپ معاف کرتے ہیں نا, وہ اندر ہی اندر اپنے آپ کو چھوٹا فیل کرنے لگتا ہے. اسلامی تعلیمات ایسی ہیں کہ اس میں جادو ہے, جادو سے بڑھ کر چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی بات ہے نا, کوئی معمولی تھوڑی ہے. آپ کسی کو معاف کر دیجئے, وہ بھلے سے آپ کو کبھی نہیں بولے گا, لیکن وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ یار انہوں نے مجھے معاف کیا, غلطی میری تھی. بھلے سے دنیا کے سامنے وہ باتیں نہیں آئیں گی, لیکن وہ شخص ہمیشہ کے لیے آپ کا فین بن جائے گا. انہوں نے درگزر کیا, ان کو غصہ بھی آیا, لیکن پھر بھی انہوں نے اگنور کیا, مطلب یہ اچھا انسان ہے. اگلی بار سے آپ کے ساتھ غلط کام نہیں کرے گا وہ شخص. دیکھو آپ, یہ میں نے اپنی لائف میں دیکھا بھی ہے. معاف کیجئے لوگوں کو, اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ کی صفت ہے معاف کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اللہ کا رنگ اختیار کرو. جیسے اللہ لوگوں کو معاف, بے شک ہم ویسے رحم دل نہیں ہو سکتے جیسا اللہ رحم دل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ویسے رنگ اختیار کرو, اللہ کا رنگ. اور یہ کہ اللہ کی جو صفت ہے اس میں ویسی صفت تو ہمارے اندر بالکل نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے لامحدود, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ رحم کا انسانوں کے دلوں میں بھی رکھا ہے. بس جو اس کو پا لیتا ہے لکی آدمی اور خوش قسمت انسان ہے. تو معاف کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے. اسی طرح جو ہے اخلاقی برائیوں میں ہمارے پاس ایک بہت بڑی برائی ہے ناچ گانا. ناچ گانا بہت بری برائی ہمارے اندر بہت پھیل گئی. بد اخلاقی اس کو ہم کہیں گے, کیونکہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, لوگوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ایسی چیزیں خرید کر لاتے ہیں جو لہو الحدیث ہے, اور بغیر سمجھے اللہ کے بندوں کو اس کی راہ سے بھٹکاتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. تو یہ سورہ لقمان میں جو لہو الحدیث استعمال کیا گیا, اس کا مطلب اس کی تفسیر میں اکثر علماء نے لکھا میوزیکل انسٹرومنٹ, موسیقی کے آلات, ناچ گانے کی چیزیں. ہم میں سے کتنے لوگ اس سے بچ پاتے ہیں آپ سوچیے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ 3 بار اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد
میوزیکل انسٹرومنٹ ہے، بانسری، ہارمونیم وغیرہ جو اس زمانے میں ہوتے تھے، یہ چیزیں اس میں جو ہے شامل ہے، ڈھول، بانسری، گانے بجانے کے آلات اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے جو خود بھی لے کر آتے ہیں چیزوں کو اور دوسروں میں بھی پھیلاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اندر ایک بہت بری اخلاقی جو ہے برائی ہمارے اندر جو ہے آ چکی ہے۔ ہماری شادیوں میں ناچ گانا ہے، ہمارے موبائل میں ناچ گانا ہے، ہمارے گھر میں ٹی ویوں میں ناچ گانا ہے، تھیٹروں میں ہے، ہوٹلوں میں ہے، دعوتوں میں، آپ الغرض کہیں بھی جائیے چل رہا ہے۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ ناچنے گانے والیاں زیادہ ہو جائیں گی، یہ اخلاقی برائیاں۔ ایک اخلاقی برائی ہمارے اندر ہے بہت زیادہ، بہتان، الزام تراشی۔ غور سے سنیے، سورہ النساء آیت نمبر 20، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا تم اس پر بہتان باندھ کر اور صریح گناہ کر لینا چاہتے ہو؟ بہتان لگانا گناہ ہے، چاہے اب وہ کسی پہ بھی لگائے، ٹھیک ہے۔ چلیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ پسند نہیں کرتا۔ دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تیسرے کی برائی کر رہے ہیں، جس کی برائی کر رہے ہیں وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بات اس ویسی کہی جائے، اس کے بارے میں ویسا کہا جائے۔ تو عرض کیا گیا اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو تو کیا وہ بھی ذکر کروں؟ مطلب جو آدمی یہاں پریزنٹ نہیں ہے اس میں وہ برائی ہے، جو ہم برائی کا ذکر کر رہے کہ وہ ایسا ہے، کہا یہ بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ اس میں موجود ہے وہی تو غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے، برائی نہیں ہے، اور وہ تم بیان کرتے ہو تو وہ تو بہتان ہو گیا۔ بہتان کا گناہ تو اور زیادہ ہے۔ تو کسی پر الزام نہیں لگانا جب تک آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے اور نہ اس کے بولنے سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ تو کسی پہ بہتان لگانا کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ برا ہے، یہ خراب ہے، یہ زانی ہے، شرابی ہے، یہ جواری ہے، یہ غلط کام کرتا ہے، یہ لڑکی غلط ہے، یہ لڑکا غلط ہے، جس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں بہتان باندھنا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ چلیے، اخلاقی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے راز افشا کرنا، یعنی سیکریٹس لیک کرنا۔ آپ کے فرینڈ نے، آپ کے فیملی والوں میں، آپ کے گھر والوں میں کسی نے جو آپ کے قریبی ہے، آپ کے رازدار ہے، انہوں نے آپ کو کچھ ایسی بات بتائی، آپ ان کے رازدار یا وہ آپ کے رازدار، آپ نے ایسی بات بتائی جو پرسنل ہے اور کہا کہ کسی کو مت بتانا، تو اب وہ امانت ہے، اب آپ اس کو کسی کو نہیں بتا سکتے سوائے اس کے کہ گناہ کا کام ہے، تو پھر آپ اس کو روکیں گے اور اس کے سرپرست، اس کے جو گارڈین ہیں اس کو آپ بتائیں گے اس میں گناہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے، وہ غلط کام کر رہی ہے کچھ، مثال کے طور پر مطلب کوئی افیئر کا معاملہ ہو گیا، یا کچھ ایسی چیزیں میں ملوث ہے جو کہ گناہ کے کام ہے، چاہے وہ موبائل کا معاملہ ہو، یا پھر کوئی ایسے فرینڈ کے ساتھ رہ رہی ہے جو اس کو بگاڑ سکتی ہے اور برے راستے پر لے جا سکتی ہے، تو آپ نے درد مندی کے ساتھ، اس سے نفرت نہیں کرنا ہے آپ کو، درد مندی کے ساتھ اس کے پیرنٹس کو بولنا ہے کہ یہ ہماری بہن فلاں فلاں ہے، وہ غلط چیز میں ملوث ہے، آپ ان کو سمجھائیے، ان کی اصلاح کیجیے، کیونکہ آپ کی نیت یہ ہے کہ جیسے آپ جنت میں جائے وہ بھی جنت میں جائے، اس نیت سے آپ بیان کر سکتے ہیں۔ ورنہ کوئی دوسرا جنرل سیکرٹ ہے جو گناہ کا کام نہیں ہے، کسی کی پرسنل لائف میں ہوتے ہیں نا کچھ چیزیں، کوئی بیماری کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی اور چیز رہتا ہے، اور وہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ کسی کو بتائیے مت، تو اب یہ بات امانت ہے، اب یہ آپ کسی کو راز بتا نہیں سکتے جب تک کہ وہ اجازت نہ دے دے۔ تو راز افشا کرنا یہ بہت بری چیز ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک قیامت کے روز یہ بات امانت میں بہت بڑی خیانت شمار ہوگی کہ مرد اپنی بیوی کی اور بیوی اپنے شوہر سے قربت اختیار کرے، پھر وہ اس کو روز کو افشا کرے، مطلب
ایک ایگزامپل اس میں دیا گیا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کا پرسنل جو معاملہ رہتا ہے، انہوں نے جو ہے اپنا پرسنل جو لائف گزاری ہے رات، وہ اپنے سہیلیوں اور دوستوں کو بتائی. یہ ہمارے معاشرے میں ہے برائی. جو نئے نکاح ہوتے ہیں اکثر یہ برائیاں پائی جاتی ہے. لڑکیاں پرسنل چیزیں جو ہسبینڈ کی، شوہر کی، وہ اپنے سہیلیوں میں بیان کرتی ہے، اور کچھ ایسے شوہر بھی ہوتے ہیں بے غیرت جو اپنی بیوی کی پرسنل چیزیں وہ دوستوں میں بیان کرتے ہیں. تو ایسے آدمی کے تعلق سے خاص حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگوں کے گناہ معاف کرنے کے قابل ہے. میں حوالہ بھول گیا ہوں، سوائے کس کے؟ میں عربی میں اس کا ایک لفظ ہے، میں بھول گیا اس کو، مجھے یاد آیا تو میں بتاتا ہوں. سوائے اس کے ایک لفظ اس عربی میں استعمال ہوا ہے، اس کے علاوہ گناہ لوگوں کے معاف ہے. تو پوچھا گیا کہ یہ شخص کون ہے جو لفظ استعمال کیا عربی کے اندر؟ یاد آتا ہے تو میں بتاتا ہوں. کبھی کبھی اچھے اچھے الفاظ ذہن میں سے نکل جاتے جو بہت زیادہ حالانکہ ہم استعمال کرتے ہیں. مجاہر. مہاجر نہیں ہے، وہ تو ہجرت کرنے والا ہے. یہ کون ہے؟ مجاہر. مہاجر نہیں، مجاہر. تو کہا کہ مجاہرین کے علاوہ تمام سب لوگوں کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن شرک والے کی بھی معافی نہیں ہے. یہ عام گناہوں کی بات چل رہی ہے. پوچھا گیا کہ مجاہر کون ہے؟ تو کہا کہ مجاہر وہ ہے جو اپنی پرسنل لائف کو لوگوں کے سامنے ڈسکس کرتے بیٹھتا ہے. مطلب اس نے ایک ایسا گناہ کیا جس کو کسی نے نہیں دیکھا، اور اللہ نے اس کے گناہ پہ پردہ بھی ڈال دیا، اور وہ اپنے گناہ کو لوگوں میں بیان کرتا پھرتا ہے. یہ اس حدیث سے الگ ہے. یہ ہسبینڈ وائف کا جو چل رہا تھا وہ الگ تھا، یہ الگ. ایک آدمی نے اپنی ذات پرسنلی اکیلے میں تنہائی میں گناہ کیا اور وہ لوگوں میں بیان کرتا پھرتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا. یہ مجاہر ہے، اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا. کیونکہ پہلے وہ جو گناہ کیا اکیلے میں وہ پرسنل تھا نا، اپنا اس کے حد تک محدود تھا. اب اس نے لوگوں میں برائی کو پھیلائی تو اب لوگ سب کریں گے وہ گناہ، اس لیے اس کا گناہ اب معافی کے قابل نہیں ہے. تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا سوائے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے، اور جس حد تک اس نے برائی کو پھیلایا اس حد تک کوشش کرے کہ وہ برائی کو ختم کرے. ٹھیک ہے. ایک اخلاقی برائی جو ہمارے اندر اور ایک پائی جاتی وہ یہ ہے بے وجہ لغو قول، ایسے باتیں جس کا دنیا اور آخرت سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لغو باتیں کرنا اور لغو عمل کی مجلس ہے. سورہ فرقان آیت نمبر 72 اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں اور جب کسی ناپسندیدہ چیز سے ان کو سابقہ پڑتا ہے تو شریفوں کی طرح وہاں سے گزر جاتے ہیں. اب لغو کیا ہوتا ہے؟ لغو کس کو بولتے ہیں؟ باللغو مروا کراما. یہاں پر کہا کہ جب وہ ایسی چیز دیکھتے ہیں جو لغو ہے وہاں سے گزر جاتے ہیں. لغو کہتے ہیں بےہودہ بات کو، گندی باتوں کو، جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے. دو لوگ بیٹھے، میں نے دیکھا دو لوگ بیٹھے فلاں XYZ اسٹار سیلیبریٹی کی برائیوں کا ذکر کرتے بیٹھے، نہ اس سے ان کو کچھ فائدہ ہے نہ دوسروں کو کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی سبق لینے والا ہے، دونوں مزے سے لے رہے ہو باتیں. اس طرح گندی باتیں آپس میں کر رہے ہیں، نامحرم آپس میں باتیں کر رہے ہیں، پھر چیٹنگ کی باتیں کر رہے ہیں لڑکے لڑکیاں آپس میں جو کرتے ہیں، ہے نا. آج کل دیکھیے برائیاں اسنیپ چیٹ وغیرہ انسٹاگرام کتنی برائیاں عام ہیں، آپ دیکھیے یہ سب لغو میں آتے ہیں. کہا کہ مومن جب لغو چیزوں کو دیکھتے ہیں نا وہ وہاں سے گزر جاتے ہیں. مطلب آپ ان کی اصلاح کیجئے، ان کو روکیے برائی سے. مطلب امر بالمعروف، اچھائی کا حکم دینا، نہیں عن المنکر، برائی سے روکنے کا کام آپ کی ذمہ داری ہے. وہ کرتے ہیں تو آپ کریے، نہ تو وہاں سے نکل جائیے. یہ بات آپ یاد رکھیے. تو مومنین کا شیوا یہ ہے، مسلمانوں کی عادت یہ ہے، ایمان والوں کی بات یہ ہے کہ ایسی کوئی لغو چیز وہ دیکھتے ہیں تو وہاں سے وہ گزر جاتے ہیں. اب مومنین کو حکم دیا کہ وہاں سے گزر جائے. اب جو لغو میں ملوث ہے مطلب وہ کتنا برائی کا عمل کر رہے ہیں. حضرت ہلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ترمذی کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے فرماتے ہوئے سنا اللہ کے رسول کو کہ تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا والی ایسی بات کہہ جاتا ہے اس سے اس کی عظمت کا احساس تک نہیں ہوتا۔ مطلب باتوں باتوں میں ڈسکشن میں آپ کچھ ایسا ورڈ بول دیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، بس اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی اچھی بات اللہ کو اتنی پسند آ جاتی ہے، اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے قیامت تک۔ اور اللہ جس سے راضی ہو جائے کیا ہی بات ہے، زبردست۔ آگے سنیے، اسی طرح کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو ناراضی والی کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے اور اس سے اس کی سنگینی کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، مگر اس ایک بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر قیامت تک ناراض ہو جاتا ہے۔ مطلب کوئی ایسی چھوٹی سی بات ہم زبان سے نکال دیتے ہیں جس کو آپ نے معمولی اور ہلکی سی سمجھا، غور نہیں کیا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک اتنی سنگین اور خطرناک ہو سکتی ہے کہ اللہ قیامت تک آپ سے ناراض، اور اللہ جس سے ناراض نہ دنیا کامیاب نہ آخرت کامیاب۔ اس لیے اچھے الفاظ بولیے، اچھی بات بولیے، گندی باتیں، بے حیا باتیں، غلط باتیں نہ کہیے، نہ ہی ایسی بات کہیے جس سے کسی کے دل کو تکلیف ہو جائے، نہ ایسی بات کیجیے جو آپ کا شمار منافقین میں سے کر دے۔ تو ہر قسم کی بات کو ناپ تول کر بولیے، یہ بہت اہم چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اخلاقی جو برائیاں ہیں، وہ برائیوں میں سے ایک برائی ہے خلوت میں گناہ۔ خلوت میں گناہ مطلب تنہائی میں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 44، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہودیوں کے لیے بات کہی گئی تھی، سب کے لیے لیکن حکم ہے یہ، کیا تم لوگوں کو بھلی باتوں کو حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، کیا تم ہوش نہیں رکھتے؟ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم دوسروں کو اچھی باتیں بتاتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، مطلب تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، تم جانتے ہو، لوگوں کو برائی سے روک بھی رہے ہو اور خود نہیں روکتے ہو، تو کہا کہ تم عقل نہیں رکھتے اس بات پہ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کے ان افراد کو ضرور پہچان لوں گا جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں جیسی سفید روشن نیکیاں لے کر آئیں گے۔ تہامہ کے پہاڑ مطلب بہت بلند پہاڑ ہے، تہامہ بہت بھاری بھرکم، بہت زیادہ نیکیاں لے کر آئیں گے، بہت بڑے بڑے نیکیاں۔ تو وہ تہامہ جیسی پہاڑوں جیسی سفید روشن نیکیاں لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بکھرے ہوئے غبار، ذرے، ایٹمز کی طرح اڑا دے گا۔ مطلب کچھ لوگ ایسے رہیں گے بڑے بڑے نیکیاں لے کر آئیں گے پہاڑوں کی اتنی، اللہ ان کو ذرے بنا کر اڑا دے گا، غبار کر دے گا۔ حضرت ثوبان نے عرض کیا اللہ کے رسول ان کی صفت بیان فرما دیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہوں گے، مطلب مسلمان ہی ہوں گے، تمہارے کنبے قبیلے کے ہوں گے، تمہارے جیسے ہی ہوں گے مطلب، اور تمہارے جیسے تمہاری طرح راتوں کو عبادت بھی کرتے ہوں گے، مطلب عبادت گزار بھی ہوں گے، لیکن یہ لوگ جب تنہائی میں ہوتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ کاموں کو ارتکاب کرتے ہوں گے۔ مطلب جب اکیلے میں رہتے ہیں، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو یہ وہ کام کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ بڑی بڑی نیکیاں بھی لے کر آئیں گے تو ان کی نیکیاں اڑا دی جائیں گی۔ یہ بہت خطرناک حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، کتاب الزہد کے اندر ہے۔ تو یہ بہت بری چیز ہے کہ انسان تنہائی میں گناہوں کا ارتکاب کرے۔ اس طرح مسلمان کو دھمکانا، غور سے سنیے سب لوگ، کیا سب لوگ جاگ رہے ہیں؟ 45 منٹ کے اوپر جب ہو جاتے ہیں آپ کا اینٹینا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کیا سب لوگ نیٹ ورک شیتر کے اندر ہیں؟ کیا سب لوگ نیٹ ورک شیتر کے اندر ہیں؟ ہاں، غور سے سنیے، مسلمان کو دھمکانا۔ حضرت جناب عبد الرحمن بن ابو الیعلا روایت کرتے ہیں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں بیان کیا کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو ان میں سے ایک آدمی سو گیا۔
اور دوسرا اس سے ایک رسی لینے لگا جو اس کے پاس تھی رسی، تو وہ ڈر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کو حلال نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے، حالانکہ وہ رسی لینے کے لیے گئے تھے، اس سے وہ ڈر گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے کو ڈرائے۔ ہمارے پاس کیا معاملہ ہے؟ پرینک کے اندر ڈرایا جاتا ہے نا، پرینک کر کے ڈرایا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کچھ پرینکس ایسے بھی ہوئے ہیں کہ لوگوں کو مزاحیہ طور پر ڈرایا گیا اور ان کو ہارٹ فیل ہو گیا، یا وہ ڈر کے مارے کسی بڑی اونچی جگہ پہ سے گر گئے، ہنسی مذاق کے اندر پیر سلپ ہو گیا، اوپر پہاڑی پہ سے گر گئے، ایسے کئی واقعات ہوئے۔ ایسا مذاق جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسا اگر کسی نے کیا تو وہ گنہگار ہوگا، اس کا ذمہ دار ہوگا، جو قتل ہوا، جو مرا ہے وہ قاتل کہلائے گا، اس سے حساب لیا جائے گا۔ وہ کہے گا ارے میں نے تو ایسے نہیں، آپ نے، ہاں آپ کی غلطی کچھ بھی نہ ہوتی تو الگ بات تھی، ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو الگ بات، لیکن آپ نے جا کر اس کو ڈرایا، تو یہ اس کا معاملہ ایسا ہے۔ تو پھر عام حالات میں تو یہ بات کتنی سنگین ہے، دھمکانا، ڈرانا۔ اپنے پاس کیا ہوتا؟ اللہ نے جس کو تھوڑی بھی طاقت دیا ہے، کیا بولتا ہو؟ بیٹے تو میرے کو جانتا نہیں، تیرا وہ حال کروں گا نا عقل ٹھکانے آ جائیں گی۔ یہ ڈائلاگ کامن ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی مسلمان کسی دوسرے کو ہتھیار نہ دکھائے۔ اپنے پاس بہت عام چلتا ہے، تھوڑی سی قوت طاقت آ گئی، ہتھیار دکھاتے، بیٹا دیکھ رہا کیا ہے یہ، حالانکہ سامنے والے کو دکھتا ہے کیا ہے، لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے؟ دھمکانا، کہ مطلب دیکھ بیٹا میں یہ چلا سکتا ہوں۔ مطلب اللہ کے رسول نے فرمایا ہتھیار کسی مسلمان کو دکھانا یہ جائز نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، اس کو الکبائر میں شامل کیا گیا ہے۔ جو کسی مسلمان دوسرے مسلمان کو ہتھیار دکھائے یہ کبیرہ گناہ ہے، اور دھمکانا یہ بھی گناہ ہے، اخلاق کے خلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اچھے اخلاق کیا ہے؟ نیکی ہے، اور برے اخلاق کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو اشارہ کرنا، بیٹا تیرے کو دیکھ لوں گا، تو میرے کو جانتا نہیں، تیرا یہ حال کروں گا، اس کو ڈرا رہے، آپ دھمکا رہے، تو اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کسی کو تکلیف پہنچانا، سورہ احزاب آیت نمبر 58، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ جو لوگ مومن مرد اور عورتوں کو بغیر کسی قصور کے ایذا پہنچاتے ہیں اور بہتان دھرتے ہیں، وہ کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ بہتانن اسمن عظیمہ کہا گیا اس کو، یہ کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ اس کو گناہ کا بوجھ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سزا دے گا، اس لیے اس کو بوجھ کہا گیا ہے۔ تو کسی بھی مومن مرد اور عورت کو آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اور ہمارے پاس تکلیف کیوں پہنچائی جاتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ انسان بغیر کسی شعور کے یہ کام کر لیتا ہے، سوچتا بھی نہیں ہے، اس کی وجہ حالانکہ ہوتی ہے کیا؟ کہ اس نے مجھ سے لڑائی کیا، اس لیے مجھے اس کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اس نے مجھ سے اونچی آواز میں بات کی، مجھے اس لیے اس کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اس نے مجھے گالی دی، اس لیے مجھے اس کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اس نے مجھ سے لڑائی کی، اس لیے مجھے اس کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اس نے کچرا پھینکا میرے گھر کے سامنے، اس لیے مجھے اس کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اور کچھ لوگ تو بڑے عجیب رہتے، میں اس کو پسند نہیں کرتا اس لیے تکلیف پہنچانا ہے اس کو، میرے کو پسند نہیں ہے کیوں تکلیف پہنچانا ہے؟ وہ بھی آپ کے مسلمان بھائی بہن ہیں، نہیں بس ہم کو پسند نہیں ہے، وہ ہم کو اچھے نہیں لگتے۔ تو یاد رکھیے قرآن کہتا ہے، میری اور بات نہیں ہے، آپ کی بات نہیں ہے، اللہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کسی مرد اور عورت کو کوئی بے وجہ تکلیف پہنچائے تو اس نے بڑے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ جب اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو بول رہا ہے کہ بڑے گناہ کا اس نے بوجھ اٹھایا ہے، مطلب ایسے شخص نے ڈرنا چاہیے کہ واقعی میں بہت خطرناک سزا ہوگی۔ تو یہ چند چیزیں تھی جو اپنے ماحول میں ہم آج کل دیکھ رہے ہیں، اس پر میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے مختصر سا شارٹ میں بیان کروں۔ ہر چیز کو چھوٹا مختصر سا لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تمام اس قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے،
ان تمام بد اخلاقیوں سے ہمیں بچائے، ہمیں اچھے اخلاق والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔